دیکھو خذ العفو، اللہ نے فرمایا معاف کیا کیجئے. کہاں تک معاف کر کے نبی نے بتایا، کس کس کو معاف کر دیا. اور یہ نبی تھے تو جیسا نبی تھا ویسا نبی کا صدیق تھا. بیٹی پہ تہمت لگائی گئی، مدینے میں مشہور کیا گیا، نعوذ باللہ اس پاک باز نے جس کو نبی کی بیوی بنانے کے لیے خدائے پاک نے منتخب فرمایا تھا، اس عائشہ پر، اس صدیقہ پر تہمت لگائی گئی برائی کی. ابھی نبی کے سامنے منظر بالکل دھندلا تھا، کچھ واقعہ واضح نہیں تھا، وحی کا انتظار کر رہے تھے. افواہیں بڑھ گئیں، الزام اور تہمت تو منافق نے لگائی تھی، لیکن بات بڑھی تو کچھ مسلمانوں نے بھی پھیلا دیا، اس کو بھولے پن سے پھیلا دیا. پھیلانے والے میں مصطح بھی تھے جو ابو بکر صدیق کے میرے بھائی تھے، بھانجے تھے. وہ غریب لوگ تھے تو ان کی ماں کو بھی صدیق اکبر کفالت کرتے تھے، اور مصطح کی کفالت بھی صدیق اکبر کرتے تھے. جب صدیق کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی ہے، جس کو میں برسوں سے اپنے مال سے پال رہا ہوں، اس کی زندگی کی ضروریات پوری کر رہا ہوں، اس کی ماں کو بھی پال رہا ہوں، اور اس نے میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شرکت کی ہے، تو قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر اپنا پیسہ نہیں خرچ کروں گا. جو میری بیٹی کو بدنام کرے میں اس پر کیوں خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ جو لوگ خاندان سے بھلا سلوک کر رہے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بھلائی کرنا بند کر دیں کسی وجہ سے، یہ مناسب نہیں ہے. پھر اللہ نے صدیق کو بڑے پیار سے فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم مصطح کو معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے. تو صدیق اکبر نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح کی کفالت کو برقرار رکھا. اللہ سے لینے کے کتنے یہ لوگ خواہش مند تھے. ہم کو تو ثوابوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کو تو مغفرت کیا چیز ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. ارے مغفرت ملتی، مغفرت کیا ہے کہ چھوڑو، ابھی تو میرے کو ستا رہا، اس سے بدلہ لے کے رہوں گا، اس کو چکلے لگا کے رہوں گا، اس کو گھاٹ اتار کے رہوں گا. مغفرت کیا چیز ہے؟ مغفرت پتہ نہیں کیا چیز ہے. ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب پتہ نہیں کیا چیز ہے. اپنے کو کیا پتا، اپن تو روپیہ جانتے ہیں، ڈالر جانتے ہیں، ریال جانتے ہیں، پیسہ جانتے ہیں، اپن اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. دوستو، فکریں بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. کس منہ سے نبی کا نام لیتے ہیں، اس نبی کے اسوہ میں آنے کی ضرورت ہے، اس نبی کے رنگ میں رنگے جانے کی ضرورت ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ، اصحاب کرام کے رنگ میں رنگ جاؤ. ان کا ایسا معاملہ ہے، عفو درگزر، عفو درگزر انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. آج بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ماں بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بھائی سے انتقام لینے پہ تلا ہوا ہے، بہن شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ بدلہ لینے پر ہی تلے ہوئے ہیں. معاف تو کرنا جانتے ہی نہیں. میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گی، میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا. بس بدلہ لینا اپنی شان ہے، اور نبی کی شان معاف کرنا تھا، اللہ کی شان معاف کرنا تھا، صحابہ کی شان معاف کرنا تھا، ائمہ کی شان معاف کرنا تھا، محدثین کی شان معاف کر دینا تھا. آپ کو واقعات سنائیں تو ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی ساری زندگیوں میں یہی ملے گا کہ وہ درگزر درگزر درگزر. بس کیوں کہتے تھے ہم بھی تو اپنے مولا کے پاپی ہیں، اگر ہم دوسرے کو معاف کر دیں گے تو امید رکھیں گے کہ خدا کریم ہمیں معاف فرما دے. اس امید پر دنیا والوں کو معاف کر رہے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے اپنا اللہ تعالیٰ سے معاف کرانے کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو تو نہیں معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سمجھ دے. ہم اپنے نبی اور نبی کے اصحاب کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی سوچ بنائیں، اپنے اخلاق بنائیں، اپنے معمولات بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے رنگ کو رنگیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے انسان اپنی عبادتوں سے غالب نہیں آتا.
انسان اپنی تہذیب سے غالب آتا ہے. اخلاق، کردار وہ ہتھیار تھے نبی کے جس سے انہوں نے اپنے ایمان کو اور اپنے مشن کو آگے بڑھایا تھا. تلوار مجبوری کی ضرورت ہے. کردار یہ 24 گھنٹے کا ہتھیار ہے جس سے آدمی اپنی عزت بناتا ہے اور دنیا کو اسلام کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی عزت دیں گے. نبی نے فرمایا ہے، قسم کھا کے فرمایا ہے، تم معاف کر کے تو دیکھو تمہاری عزت ہرگز کم نہیں ہوگی، تمہاری عزت بڑھے گی. تو عزت اپنی بڑھے گی. نبی نے فرمایا. اس میں سچائی ہے. سچائی اسی میں ہے جو نبی فرماتے ہیں. لیکن ہم لوگ بیچ میں نفس ہیلے حوالے کرتا ہے نا، تو وہ ہیلے حوالے میں نبی والی بات کو سائڈ میں کر دیتے ہیں اور نفس والی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ساری دنیا کے عقلاء مل کر ایک بات کہیں کہ یہ بہتر ہے اور ان سب کے مقابلے میں اللہ کا نبی فرمائے کہ یہ بہتر ہے، تو مومن کا ایمان یہ ہے کہ بہتر وہی ہے جو نبی نے فرمایا ہے. یہاں پر میجورٹی نہیں دیکھی جاتی، یہاں سچائی کی قوت دیکھی جاتی ہے. یہ 10 کروڑ کی سچائی کچھ بھی نہیں ہے اس ایک ہستی کی سچائی کے مقابلے میں. اس لیے سچائی کی قوت کدھر ہے؟ تو پیغمبر کی طرف ہے. دنیا کچھ کہتی ہوگی، جو نبی کہتے وہ حق ہے، اور جو دنیا کہتی ہے وہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے، سمجھ میں آئے، کچھ بھی ہو، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے علماء نے فرمایا عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو جو کچھ دنیا کہہ رہی ہے وہ ٹیڑھی بات ہے، اور جو کچھ قرآن و سنت کہہ رہے ہیں وہ سیدھی بات ہے. عقل سیدھی ہوگی تو سیدھی والی گھسے گی، عقل ٹیڑھی ہوگی تو ٹیڑھی والی گھسے گی اس کے اندر. اگر ان کی باتیں بھلی لگ رہی ہیں نبی کے غیر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی غلط نہیں ہے، کچھ ہماری عقل ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے. اب اس میں ٹیڑھی باتیں گھستی ہیں، سیدھی نہیں گھستی اس کے اندر. اور اگر نبی کی بات پر اعتماد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عقل سیدھی ہے، سیدھی بات سیدھی سیدھے چلے جاتی ہے اس کے اندر. یہ نہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو اپنی خوشی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے اور انہی اخلاق کے سانچے میں ڈھل جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.